بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، انسانی زندگی میں لباس کی بڑی اہمیت ہے اور پروفیشنل لائف اگر ہم بات کریں تو پروفیشنل اپیرنس میں جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ آپ کا لباس ہے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈریس فار سکسیس ان پروفیشنل لائف. آج کے پروگرام میں ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں. وہ پاکستان کے پہلے امیج کنسلٹنٹ ہیں اور اگر میں ان کا زیادہ آپ سے تعارف کروں تو حامد سعید صاحب، ہی از امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک. سو حامد سعید صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج اپنے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ آئے. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ آپ کا 25 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے امیج کنسلٹنسی میں. سو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس فیلڈ میں آنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ عدنان فار انوائٹنگ می آن دس پروگرام. پہلے خیال کیسے آیا؟ ایکچولی تو میں یو اے ٹی کا پڑھا ہوا انجینئر ہوں، تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آئی وڈ گیٹ انٹو دس پروفیشن اور امیج کنسلٹیشن اور فیشن ڈیزائن میں. کبھی سائنس اور میتھس کا اسٹوڈنٹ رہا تھرو آؤٹ مائی لائف. لیکن ایکچولی تلاش تھی پیشن کی کہ یار میری لائف میں پیشن کیا ہے، what I really want to do in my life, how I can add value. تو وہ تلاش کرتا کرتا میں نیو یارک چلا گیا. نیو یارک جا کے MBA کیا پہلے. تو تھوڑا سا میں نے ٹیچنگ میں بھی شوق تھا، وہ پورا کیا. ایک دو اور شوق تھے بزنس وائز، وہ پورے کیے. لیکن جو سرچ تھی وہ کنٹینیو رہی کہ سرچ کیا ہے، مطلب ویئر، وہ کہتے ہیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. اینڈ دین آئی لینڈڈ ایٹ FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو کہ 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے نیو یارک میں فیشن کی. And when I got there, I tell you something, I realized this is my calling, this is what I want to do in my life. اور وہیں سے میرا یہ سارا سفر کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد I've spent like 20 some years and never looked back. تو میرے پاس جو کمبینیشن ہے credentials کا وہ بڑا لیتھل ہے. انجینئرنگ کی ڈگری لاجک، that's what I learned. MBA, how the business world operates, اور nitty-gritty of fashion and image consultation, how does that work. یہ تین چیزیں ہیں. جب اس کا ایک کمبینیشن ہے تو I don't think there's anybody like myself. I'm not bragging about myself. دنیا میں یا پاکستان میں میری طرح کا بندہ اس credential کا نہیں ملے گا. And I tell you something, with that I've used it and I must have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime, professional men and women. اور میرا پیشن ہے کہ how to enhance professional image of professional men and women. رائٹ سر، اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہی بتائیے گا کہ پروفیشنل لائف میں ڈریس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ڈریس کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ انتہائی اہم ہے. میں اس کو اپنی ہمیشہ پریزنٹیشن کا آغاز سے کہتا ہوں، ایک سینٹنس ہے جو بولتا ہوں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ when you enter into a room, whoever you're going to talk to, it could be ایک بندہ ہو سکتا ہے، 100 بندے ہو سکتے ہیں، آپ اسپیکر ہو سکتے ہیں. before you say a single word out of your mouth, آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن آف کلوتھنگ. اس کا میں ایکسپرٹ ہوں. میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ نان وربلی ہم کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور لباس کی اہمیت کیا ہے. تو ایز سون ایز وی انٹر، ہم نے منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، اب اس پہ فلسافیکل ڈسکشن نہیں کرتے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ریالٹی بیسڈ ہم کرتے ہیں. اسے 2 way اسٹریٹ. ہم ان کی جس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو سوشیو اکنامک لیول میں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو بندہ مل رہا ہے ہمیں، یہ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے، مڈل سے بلانگ کرتا ہے، لوور مڈل سے بلانگ کرتا ہے، کسی ولیج سے بلانگ کرتا ہے، فار دیٹ میٹر کسی پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. اچھا، ہم یہ اپنا سارا اپنے لباس سے، اپنی اپیئرنس سے، اپنے اورا سے، اپنی پرسنالٹی سے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا ویل گرومڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. تو اگر ہم ویل گروم لگتے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو دس، یو آر آن یور وے ٹو سکسیس. بلکہ میں ایڈ کروں گا کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ایکولائزر ہیں لائف میں. ویئر ایور یو کین گو فرام ہیئر ٹو امیریکا، یو کین گو ٹو یورپ، یو کین گو ٹو آل اوور دا ورلڈ. وہ 2 چیزیں جو آپ کو اسٹیٹس دے سکتی ہیں، آپ کو پوزیشن دے سکتی ہیں، وہ ایک ہے تعلیم اور دوسرا ہے لباس. سو اف یو ہیو دیز 2 تھنگس، یو آر آن یور وے ٹو سکسیس. تو پہلی چیز ہے. دوسری بات، جو ہی آپ کسی بندی سے ملتے ہیں، جو بھی ہے، ڈزنٹ میٹر ہو ہی از، اگین ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بولا، تو وہ آپ اپنا جو ہے اپنے اپیئرنس سے، اپنے اورا سے، پرسنالٹی سے بتاتے ہیں کہ آپ کتنے کامیاب ہیں. اچھا، اب میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کامیاب نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں؟
اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ناکام ہے. بالکل. تو ایک بندہ کامیاب نہیں لگتا تو I mean you know he or she is putting their foot forward wrong ہے. you know I mean like you know they're not going to make that impression. یہ دوسری بات. تیسری انتہائی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. ہم نوٹ کرتے ہیں soon as somebody walks in ہم کہتے ہیں یار اس میں کانفیڈنس ہے کہ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کسی ایسے بندے کو ہائر کریں گے جس میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بزنس ڈیل کریں گے جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے؟ اسی طرح آپ ایون سوشلی لیٹس سے فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ آؤٹ اینڈ یو وانٹ ٹو میٹ پیپل آپ ان سے گریویٹیٹ کریں گے یار جن کے اندر کانفیڈنٹ ہے. سو کانفیڈنس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ اگین دو چیزوں سے آتا ہے. ایک ہے آپ کے جو نالج پہ گرپ ہو, آپ کے کانٹینٹ پہ گرپ ہو, بیکاز آبویسلی دیٹ گیوز یو کانفیڈنس. اور دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ اپروپریٹ ہو, پراپر ٹو یور پروفیشن پوزیشن. تو یہ ہے تیسری بات. چوتھی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اللہ ہے نو برینر ہے. آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو کیا آپ ایجوکیٹڈ لگتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کتنی بار کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے بڑی مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بڑی کوئی ڈیپ بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار بات تو بڑی زبردست کر رہا ہے لیکن لگتا نہیں ہے وہ. تو کیا ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی مجروح ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسی. اچھا اس کے بعد چند چیزیں اور ہیں جو کہ آدمی کو لگنا چاہیے. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو کمپیٹنٹ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ آپ کو نالجبل ہیں تو نالجبل لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ آپ پروفیشنل ہیں تو پروفیشنل لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ آخری دو باتیں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی جو اپیرنس کے ذریعے سے اور سارا کچھ, وہ یہ ہے کہ آپ کیا ٹرسٹ وردی کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. صحیح. یہ کیسے؟ اگر آپ میں بتاؤں گا کیسے ٹرسٹ وردی کریڈیبل نہیں لگتے تو پھر گیم از اوور. گیم از ٹوٹلی اوور. آپ کچھ بھی ہوں, آپ نے چاہے $1000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ نے چاہے موسٹ ایکسپینسو اپنی ڈریسنگ کی ہے, لیکن آپ ٹرسٹ وردی کریڈیبل نہیں لگ رہے. ایسے کلرز پہنے ہوئے ہیں جو بتاؤں گا کہ ٹرسٹ وردی کریڈیبل کلرز کون سے ہوتے ہیں. بائی دا وے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں. سب سے پہلی بات تو شرٹ کا کلر کی بات کر لیں. بالکل سر. اچھا اب آپ نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, میں نے بھی وائٹ شرٹ پہنی ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم گلیڈ ٹو سی دیٹ یو آر ویئرنگ اے وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ جو ہے نا وہ ایکچولی اٹ شوز کہ یو آر ٹرسٹ وردی, یو آر کریڈیبل. کلر کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں کیریکٹر آپ کا, تو آپ کا کیریکٹر ہے نا کہ آپ کے اندر انٹیگریٹی ہے کہ نہیں ہے, ڈو یو کم تھرو اور ناٹ, آپ اپنے پرومس کیپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دیٹس اندر ایریا آف کنورسیشن. لیکن جو کلر کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں اگلے بندے کو کہ ہم کریڈیبل پرسن, ہمیں ٹرسٹ وردی پرسن, وہ وائٹ شرٹ ہے. آپ وائٹ شرٹ سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ سفسٹیکیٹڈ ہیں, آپ ریفائنڈ ہیں, آپ پالشڈ ہیں. آپ وائٹ شرٹ سے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیور ہیں, آنیسٹ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. تو کوڈ وی گو رانگ. تو اس میں ٹپ یہ ہے کہ پہلا کلر جو ہے نا وہ وائٹ. اچھا اب آپ کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ اور کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اب ہم آ جاتے ہیں آؤٹر گارمنٹ کے اوپر. آپ کا سوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اب سوٹ کے کون سے کلرز ہونے چاہیے؟ تو ڈارکر کلرز پروجیکٹ اتھارٹی اینڈ ڈارکر کلرز آلسو پروجیکٹ ریلائبلٹی. اگر آپ لائٹ کلر پہن کے آ جاتے ہیں تو آپ لائٹ ویٹ لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہیوی ویٹ چیمپئن, لائٹ ویٹ چیمپئن. صحیح. آپ تو ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں, آپ کیوں لائٹ ویٹ چیمپئن لگیں؟ تو یہ سارا کانسیپٹ کہ یا دن میں لائٹ کلر پہننے چاہیے, رات کو ڈارک کلر پہننے چاہیے, یہ بھی بڑا اینٹیکویٹڈ جو ہے نا وہ اپنا میتھڈالوجی ہے. اباؤٹ 200 years old. میں خالی یہ آرمی سے چلا ڈاکٹرن کہ دن میں آپ لائٹ کپڑے پہنے, رات کو ڈارک کپڑے پہنے, سوٹ پہنے. تو میرا ماننا یہ, میں یہ اکثر پوچھتا ہوں کہ یار ساری میٹنگز کب ہوتی ہیں؟ ڈے ٹائم میں ہوتی ہے. تو ڈے ٹائم میں آپ نے جو ہے وہ ڈارکر کلرس آپ کی سوٹنگ میں آ گئی, اور لائٹ کلر جو ہیں وہ آ گئی آپ کی شرٹنگ میں, اور خاص طور پرٹیکولرلی وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ کے بارے میں ایک اور بات کہوں گا. جب آپ نے فرسٹ ٹائم کس سے ملنا ہے, فرسٹ ٹائم آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, کس سے بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں, یو آر تھنکنگ اباؤٹ دس, یار اتنی شرٹس ہیں کون سی شرٹ پہنو. آلویز گو فار دا وائٹ شرٹ, دیٹس یور بیسٹ فرینڈ. یو کین نیور گو رانگ ود وائٹ شرٹ. تو یہ وہ کلرس کی کانیٹیشن ہے جس سے کہ آدمی ٹرسٹ وردی لگ سکتا ہے, کریڈیبل لگ سکتا ہے, سالڈ لگ سکتا ہے, ریلائبل لگ سکتا ہے. صحیح. سر یہاں سے جو آپ نے باتیں کی ہے میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ پروفیشنل ڈریسنگ شاید کوئی سائنس ہے, اور اس کے بھی کوئی فارمولاز ہو سکتے ہیں. اس بارے میں بتائیے, کیا یہ سائنس ہے جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں؟ بالکل سائنس ہے, اور میں نے تو اس کو سائنس بنا دیا ہوا ہے. اور انجینئر تھا تو انجینئرنگ وہ میرے اندر تھی, لاجک تھی. سائنس جو ہے اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, اب آپ کسی کو ایک چیز تو نہیں بتا سکتے نا کہ اچھا یار یہ شرٹ پہن لینا, یہ ٹائی پہن لینا, یہ سوٹ پہن لینا. آئی مین ہی اور شی ہیز اے فل لائف اسٹائل. تو فارمولا کیا ہے؟ تو فارمولا میں نے ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے 5 P's آف ڈریسنگ. وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تو اس میں پہلا پی جو ہے نا, وہ لوگ پوچھتے ہیں یار میرے کو کلر کون سا اچھا لگے گا. یہ اس کا پہلا اس کا پلر سمجھ لیجئے, پہلا پی. تو اس کو کہتے ہیں پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہے آپ کا آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے,
اس کے مطابق اگر آپ کی کلریشن آپ نے پہنی ہے تو دیٹ ول لک گڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. گورے گورے ہیں, کالے کالے ہیں, ہم ان بٹوین ہیں, چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ کلر پہنیں گے وچ لکس گڈ آن یور اسکن ٹون, آئی کلر, ہیئر کلر, تو یو ول لک گڈ. اچھا, لک گڈ کے کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایکچولی ڈگ ڈیپر, جب آپ اچھے لگتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ان کلرز کی بات ہو رہی جو آپ کے فیس کے قریب ہیں. شرٹ کلر ہو گیا, آپ کی جیکٹ اینڈ ٹائز وغیرہ اینڈ آل دیٹ. اگر آپ ویمن ہیں تو حجاب وغیرہ, دوپٹہ وغیرہ. تو اف یو آر ویئرنگ دا رائٹ کلر, واٹ ہیپنز, یور اسکن گلوز, آپ کی اسکن گلو کرے گی. اور دوسری بات ہے آپ کی آئیز جو ہے نا, دے ول لک مور انرجیٹک اینڈ دے ول لک مور وائبرنٹ. اسی طرح آپ کی پوری باڈی میں ایک انرجی آئے گی. اینڈ دیٹس واٹ ایکچولی ایستھیٹیکلی تو آپ اچھے لگیں گے, لیکن آپ انرجیٹیکلی بھی اچھے لگیں گے. سو دس مینس کہ آپ جس بندے سے ملیں گے نا, وہ کہے گا یار یو لک گریٹ. اور بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا کچھ نہ کچھ کامنٹس مل جاتے ہیں کبھی کبھی, ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو پیپل سے کہ آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں, آپ بڑی اچھی لگ رہے ہیں, نائس سوٹ. خیر سوٹ کی بات تو الگ ہے, لوگ جب کہتے ہیں نا آپ اچھے لگ رہے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ سے ڈائسیکٹ کریں, یو گو بیک دیئر, یو آر ویئرنگ دا رائٹ کلر. اچھا, آپ وہی ہوتے ہیں, بندہ بھی وہی ہوتا ہے, ایک ہفتے کے بعد کہتا ہے یار کیا بات ہے, بڑے بیمار سے لگ رہے ہو, بڑے اداس سے لگ رہے ہو. ایکچولی ویئرنگ دا رانگ کلرس. سو دیٹس دا کانوٹیشن آف کلر. کلر از ہیوجلی امپورٹنٹ. بلکہ میں یہ کہوں گا اگر آپ کا کلر ٹھیک نہیں ہے تو آل دی ادر 4 پیس آر موٹ. آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں. صحیح. دوسرا, لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے کو فیشن کون سا میں اڈاپٹ کروں, یا کون سا اسٹائل اڈاپٹ کروں, یا مجھے کیا ٹرینڈی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا فیشن از امپورٹنٹ, ٹرینڈ از امپورٹنٹ, لیکن آپ سارے کا سارا فیشن اپنے کو امپوز مت کر لیجیے, ٹھیک ہے. اور یو شوڈ لک کرنٹ, یو شوڈ لک کنٹمپرری, یو شوڈ لک ماڈرن, کیونکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ پروگرام لے کے آ رہے ہیں, ہماری پروڈکٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, آل دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ. لیکن آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے جو ڈائناسور ایج کے ہیں, تو آبویسلی اٹس ناٹ گونا وہ ڈسٹرسٹ کریٹ ہوگا, ڈسکنیکٹ کریٹ ہوگا. یعنی آپ کی جو لک ہے وہ آپ کی باتوں کے ساتھ میچ نہیں کرے گی. تو اس میں جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اگر فیشن کو پھر ٹوٹلی فالو نہیں کرنا تو کس کو فالو کرنا ہے, وہ ہے فزیک. آپ نے اپنی باڈی کو دیکھنا ہے. تو دوسرا فارمولا کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ شارٹ ہیں, آپ ٹال ہیں, آپ ہیوی ہیں, آپ کیا ہیں, آپ ٹال اینڈ تھن ہیں. تو لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ ٹال ہیں تو ہیوی ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل یو بگ, تو اس میں اگر آپ سلم فٹ جو آج کل چل رہا ہے وہ پہنیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی ٹمی اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی, آپ کے شولڈر اور بڑے ہو جائیں گے, ہپس اور بڑے ہو جائیں گے. سو دیٹس ناٹ دا رائٹ فٹ فار یو. اس طرح اگر آپ کا شارٹ قد ہے جسے کہتے ہیں 5'6" اینڈ انڈر, تو اگر آپ نے لمبی جیکٹ پہن لی ہے, یا اگر آپ نے پینٹ جو ہے بہت زیادہ لمبی پہن لی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ لمبی چیز پہننے سے وہ لمبے ہو جائیں گے. ایکچولی دے شارٹن دیم سیلف ایون مور. تو اس میں یہ ہے کہ شارٹ آدمی ہے تو اس کے لیے کیا رولز ہیں, اس کے لیے یہ رولز ہیں کہ امپیکیبل فٹنگ ہونی چاہیے اس کی. یہ دیٹس دا ٹپ. آپ یو ہیو زیرو چانس ٹو میک این ایرر دیئر. اچھا, پھر تیسرا ہے کہ اگر آپ ٹال اینڈ تھن ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. اگر آپ ٹال اینڈ تھن ہیں, بہت ہی تھن ہے, پینسل کی طرح تھن ہے, تو اگر آپ بالکل سلم فٹ پہن لیں گے تو آپ تو اور پتلے لگیں گے. تو اس میں آپ کو سبسٹینشیل فیبرک چاہیے. سو دیٹس دا سیکنڈ ٹپ دیٹ آئی فارمولے کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ نے فزیک کو فالو کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو فالو کرنا ہے. صحیح. ایسے کہتے ہیں نا کپڑے پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے. اگر آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے تو دین اگین دیٹس اے ہیوج مسٹیک. تو وہ کیسے ہے. اچھا, آپ دیکھیں پرسنالٹی تو اگر آپ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو وہ تو بہت ٹائپ کی پرسنالٹی بتاتے ہیں, لیکن فار مائی پرپز امیج کنسلٹیشن میں نے اس کو بریک ڈاؤن کر کے صرف 2 ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں. ایک ہے لیڈر ٹائپ. اگر آپ لیڈر ٹائپ ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایک ہے. اگر آپ فالوور ہیں تو پھر آپ کی انادر ٹائپ آف پرسنالٹی ہے. اچھا, اب 95% لوگ فالوورس ہیں دنیا میں, وچ از فائن. دے آر کیرنگ آؤٹ ایکسیکیوٹنگ میجر پروجیکٹس اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ لیڈر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے زیادہ اسٹائلش لگ سکتے ہیں. اگر آپ لیڈر ہیں تھوڑے سے آپ کلرس کے ساتھ مور ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ یو آر فالوور ٹائپ, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ تھوڑا کنزرویٹیو ٹریڈیشنل کلودنگ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی. اس میں پنچ لائن یہ ہے کہ مین اور وومن از ناٹ نون بائی clothing. I mean, clothing does not make the man or woman. Man or woman, carries the clothing. So اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کیری کرنا ہے. چوتھی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. دیٹس دا 4th P. اچھا, پوزیشن کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائٹل ہے. تو ٹائٹل میں کیا ہے, آپ سی لیول کے بندے ہیں, آپ ٹاپ مینجمنٹ کے بندے ہیں, آپ مڈل لیول کے ہیں, آپ لوور مڈل کے ہیں, کہاں پہ ہیں.
تو اگر آپ سی لیول کے بندے لگنے چاہیے آپ کو. اگر ٹاپ مینجمنٹ کے ہیں تو ٹاپ مینجمنٹ کے لگنے چاہیے. اگر آپ نے جسٹ اسٹارٹڈ آؤٹ یور جاب تو آپ اگر سی لیول کے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. آپ کی اوور ڈریسنگ ہو جائے گی. تو آپ نے بھی پوزیشن کا خیال رکھنا ہے. چوتھی بات یہ ہے. اور پانچویں جو ہے جس پہ میں نے آئی اسپینڈ 20 some years کہ پروفیشنل ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. ہر پروفیشن کے لیے جسے کہتے ہیں ڈریس کوڈ کیا ہے. یہاں ڈریس کوڈ نہیں ہے, وہاں بھی ڈریس کوڈ ہے. ایکسپلیسٹ نہیں ہے لیکن امپلیسٹ ہے. تو اگر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر انجینئر ہیں تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر آپ لوئر ہیں تو لوئر لگنے چاہیے, جج ہیں تو جج لگنے, لسٹ گوز آن. اینکر ہیں تو اینکر لگنے چاہیے, ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگنے چاہیے. تو یہ وہ 5 پیس ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں, کمپریہینڈ کریں, اگر آپ انٹرنلائز کر لیں, اس کو پرسنلائز کر لیں, تو یو کین نیور میک اے مسٹیک. تو اگر آپ جیسے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یو کین گیٹ اٹ. جب آپ شاپنگ کرنے جائیں سب سے پہلے دیکھیں کلر آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. بالکل. تو اگر 2-3 کلرس ہیں ایسے ہی رکھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سے کلر میں آپ یو لک گڈ. دوسری بات ہے ٹرائی کریں کپڑوں کو, پتہ لگ جائے گا فزیک پہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کلر رائٹ نہیں ہے, فزیک پہ فٹ نہیں ہوتا, forget about this. Why you want to spend your hard earned money on something you're not going to look good at. پھر آپ تیسری دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. چوتھا دیکھیں یار میرا تو عہدہ جو ہے, میں تو جی ایم ہوں, میں تو سی لیول کا بندہ ہوں یار, یہ شرٹ پہن کے یہ ٹائی لگا کے یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک کلرک ہوں. نتھنگ رانگ وتھ بینگ اے کلرک, لیکن آپ نے اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس اپنا پروفیشن میں ہے وہ کیا وہ لگتے ہیں. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے, میرے پاس آتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں جی کیا کرتے ہیں آپ, جی میں گرافک ڈیزائنر ہوں. تو میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں گرافک کی سمجھ آتی ہے, ڈیزائنر کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں. بالکل نہیں. تو یہ ہے فارمولا جسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپلائی کریں گے, آئی کین ایشور یو کین نیور میک اے مسٹیک. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ہماری حامد سعید صاحب سے. یہاں پہ لینا ہے ہمیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم حامد سعید صاحب سے بات کریں گے. انہوں نے بات کی ہے مختلف ڈریسنگ ٹپس جو ہمیں دے رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں کن کن باتوں کا اور خیال رکھنا چاہیے, اسپیشلی وومن کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, جو ہمارے یوتھ ہے ان کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ڈریس فار سکسیس, اور ہمارے ساتھ آج ہے حامد سعید صاحب, انٹرنیشنل وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک. اور آج ہم ان سے بات کر رہے تھے آپ کو پروفیشنلی کیسا دکھنا چاہیے. سر یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی پوزیشنز وغیرہ کی, کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ٹائی ہے وہ میچنگ نہیں ہوتی, بہت ڈفرینٹ سے کلرز لگے ہوتے ہیں, اور ٹائی کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, کچھ یلوش ٹائی ہوتی ہے اور کچھ میں پھول بوٹے اور وہ سارا لگے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈائریکٹر لیول پوزیشن پہ ہے یا جی ایم لیول پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سر یہ ٹائی کمبینیشن کے بارے میں تھوڑا چاہیے گا. ٹائی کو میں سر اس کا متس جو ہے نا وہ ڈی متس کرتا ہوں, ڈی بنک کرتا ہوں. ٹائی جو ہے نا میرے پوائنٹ آف ویو سے صرف پاور ٹائز ہونی چاہیے. آپ کا ٹائی لگاتے ہیں تو آج کا مطلب ہے یو ہیو سم سارٹ آف پاور, اینڈ تو دیٹ شوڈ ایگزوٹ پاور. 4 پاور ٹائز ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں. پہلی پاور ٹائی ہے پلین سالڈ کلر کی ٹائی. سالڈ کلر میں جتنے شیڈز ہیں, بلو کے شیڈز لے لیں, آپ میرون کے شیڈز لے لیں, بلو کے شیڈ, گریز کے شیڈ لے لیں, سارے ناٹ ویری لاؤڈ کلرز. دیٹس اے بیوٹیفل ٹائی. اس کا وہ کمبینیشن کرنا بڑا آسان ہے, آپ شرٹ کے ساتھ, اپنے سوٹنگ کے ساتھ, اینڈ یو لک ویری سفسٹیکیٹڈ, یو لک گریٹ. تو پہلی ٹائی یہ ہے. دوسری ٹائپ کی ٹائی جو ہے اسے کہتے ہیں پولکا ڈاٹس, یعنی گراؤنڈ ڈارکر گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ کی, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں نے یہ ٹیکسچرڈ ہے, اس کے اوپر تھوڑے وائٹ ڈاٹس ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوں گے, یا اور کلر کے بھی ہو سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں پولکا ڈاٹ, POLKA, پولکا ڈاٹس. اگر آپ گوگل اپ کریں تو یو ول گیٹ دا پکچرس. وہ ہے بڑی برٹش ٹائی, ویری ویری ایرسٹوکریٹک ٹائی. تو اگر آپ اسٹائلش بھی لگنا چاہتے ہیں, پروفیشنل بھی لگنا چاہتے ہیں, تو دیٹس ایکسلنٹ ٹائی. تیسری ٹائی جو میں نے پہنی ہے یہ ہے ٹیکسچر ٹائی. ٹیکسچر میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں سیلف, پاکستان میں سیلف کہتے ہیں, دور سے ایسے لگتی ہے سالڈ ہے لیکن قریب آئے تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے. پولکا میں وہ تھوڑے تھوڑے جو ڈاٹس آپ بتا رہے ہیں وہ نمایاں ہو کے نظر آ رہے ہیں. وہ نمایاں ہو کے نظر آتے ہیں. وائٹ نہیں, یہ ٹیکسچر تو یہ تو سٹل ہے نا, یہ تو سٹل ہے, یہ تو قریب آئیں گے تو نظر آئے گا. تو اس میں تو ڈاٹس ہیں ہی نہیں نا, اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو راؤنڈ ڈاٹس نظر آئیں گے. تو تھرڈ ٹائی جسے ٹیکسچر ٹائی وچ آئی ایم ویئرنگ, اٹس اے ویری ویری سفسٹیکیٹڈ ٹائی,
اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ, اگر آپ نے پالش لگنا ہے, ریفائنڈ لگنا ہے, سوفسٹیکیٹڈ لگنا ہے, تو آئی تھنک دس از اے گریٹ ٹائی. آلسو یو کین سی دیٹ اٹس ویری ایزی ٹو کمبائن, اس میں کوئی زیادہ بندے کو محنت نہیں کرنی پڑتی. چوتھی ٹائی جو ہے جسے کہتے ہیں ریپ ٹائی, REP, جس میں ڈائگنل لائنس ہوتی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی, بڑی ٹپیکل ٹائی, اس بار 200-year-old ٹائی اینڈ اسٹل ان فیشن. مختلف فورسز کے یونیفارم میں ہاں وہ دیکھے ہوں گے آپ نے, ایگزیکٹلی وہی ہے وہ سر, چل رہی ہے, اٹس بین دیئر فار لائک 200 years, اور آج بھی وہ پروفیشنل ٹائی گنی جاتی ہے, اور اس میں بھی کافی کلرز ہوتے ہیں, سو اٹس ایزیئر ٹو میچ ود وائٹ شرٹ اینڈ ڈفرنٹ کلر شرٹس اینڈ سوٹس. یہ 4 ٹائز کے علاوہ آپ نے کوئی اور ٹائی نہیں پہنی. آپ نے جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے کوئی فلاورلی ٹائی نہیں پہننی, آپ نے کوئی جسے کہ اوپر موٹیف بنا ہوا ہے, کوئی جانور بنے ہوئے ہیں, کوئی ریکٹ بال بنے ہوئے ہیں, کوئی بیس بال بیٹ بنا ہوا ہے یا بیٹ بنے ہوئے ہیں, کوئی آپ نے ایسی چیز نہیں پہننی. اس کے علاوہ آپ نے ایبسٹریکٹ ٹائز بھی نہیں پہننی, جس کے اوپر کوئی ایبسٹریکٹ ایسے کوئی ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یار, یعنی کہ تو یہ 4 ڈیفائنڈ ٹائز ہیں. اف یو ہیو اینی ادر ٹائی, جسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹائز, اس میں اکثر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی میں لاؤڈ ٹائی اس لیے پہنتا ہوں یا اسٹیٹمنٹ ٹائی اس لیے پہنتا ہوں کہ دس لائک این آئس بریکر فار می. میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واٹ اے نائس ٹائی. تو اس میں پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹائی کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائی از گڈ, یو آر ناٹ گڈ. ٹھیک ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے نا. تو آپ کو ایک ہوموجینیس, آپ کو ایک ویری کمپریہنسو آپ کی لک ہونی چاہیے, آپ کی سگنیچر لک ہونی چاہیے, ویل پٹ ٹوگیدر لک ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک آفٹر دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو سے. فوکس آپ کے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ کلوزنگ کے اوپر ہونا چاہیے. اس میں کہوں گا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہونی چاہیے. اچھا, دو تین چیزیں آپ نے اور فرمائی ہیں اس میں کہ ٹائی کی لینگتھ کتنی ہونی چاہیے, ٹائی کی ویڈتھ کتنی ہونی چاہیے. اچھا, ویڈتھ یہ ہے, میں یہ کہوں گا, میں نے کہا تھا کہ آپ کو ماڈرن لگنا ہے, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا ہے, آپ کو ٹیمپرری لگنا ہے, تو ویڈتھ ہیز بین چینجنگ اوور ایوری 5-10 years اٹ چینجز. آج کل جو ویڈتھ چل رہی ہے وہ 2.5 inches 2.75 inch وہ ویڈتھ ہے. آپ نے پہنی 2 3/4 ہے, میں نے 2.5 پہنی ہوئی ہے. سو دس از سم ویئر یو شوڈ گو. اس میں ایک اور رول آف تھم بھی ہے, وہ یہ ہے کہ لیپیل کا سائز کیا ہے. تو اگر لیپیل کا سائز بہت بڑا ہے تو آبویسلی تھن ٹائی اچھی نہیں لگے گی, لیکن لیپیل کا سائز آج کل ویسے نہیں بڑا ہے, سو آبویسلی اٹس ناٹ آئی وڈ سے ٹرینڈی اور فیشنی ناؤ ڈیز. لیپیل سائز آج کل چل رہا ہے تقریباً 2.5 inches 1/4 to 3, جیسے آپ نے پہنا ہے, میں نے پہنا ہوا ہے. دیٹس دا رائٹ لیپیل سائز. اسے لیپیل کہتے ہیں, پاکستان میں لیپل کہتے ہیں, ایکچوئل ورڈ از لیپیل. اچھا, یہ ہوگی اس کے بارے میں, آپ کی ویڈتھ ٹائی کے بارے میں. اگر آپ نے وہ اسٹرنگ والی بالکل پتلی سی ٹائی ہے, وہ بڑی بوائش سی لگتی ہے, پروفیشنل ٹائی پہنی ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, پروفیشنل ٹائی نہیں لگتی. باقی ٹائی کی جو لینگتھ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ ٹائی کی لینگتھ جو ہے وہ آپ کا جہاں بیلٹ بکل ہے وہاں تک جانی چاہیے. اس سے اگر نیچے چلے گی تو اٹس ٹو لانگ, اور اگر اس سے اوپر آ گئی تو دیٹس ٹو شارٹ. اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ, دیٹس آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ. باقی ناٹس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ناٹ کیسی لگانی چاہیے, ڈبل ناٹ لگانی چاہیے, سنگل ناٹ لگانی چاہیے. تو میرا اس میں جو میری سائنس بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز اے ریلیشن ود کالر ٹائپ کیا ہے. صحیح. اگر کالر ٹائپ آپ نے لیس سے وائڈ اسپریڈ پہنا ہوا ہے, جو بھی سے کٹ ہوئے کالر کہتے ہیں, تو اس کے لیے ڈبل ناٹ ہی لگے گی, تبھی اچھا لگے گا. ادر وائز آپ کی جو ہے نا ساتھ میں سنگل ناٹ جو ہے نا, آئی تھنک دیٹ ول ڈو اٹ. کالر شیپ جو ہے, لاٹس آف پاکستانیز ڈونٹ نو دیٹ, بلکہ لاٹس آف مین ان دا ورلڈ ڈونٹ نو دیٹ کہ کالر شیپ کیسا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ کالر شیپ جو ہے فیس شیپ کے کمپیٹیبل ہونا چاہیے. جیسے میرا ذرا لانگر فیس ہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے تھوڑا سا براڈ جا کے میں نے اس کو بیلنس کر دیا ہے. تو آج بھی جب اینکر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ اچھا جی بتائیں میرے واٹ کین آئی چینج فار بیٹر. تو میں نے کہا کالر شیپ جو ہے نا اس کی آئی تھنک ہی کوڈ ہیو میڈ اٹ بیٹر چوائس. تو آپ نے جانا, اگر آپ براڈر فیس ہیں تو آپ نے براڈ نہیں جانا. اس کا مطلب آپ کا چہرہ اور چوڑا ہو جائے گا. اگر آپ کا لمبا فیس ہے تو پھر آپ نے لمبے پوائنٹس میں چلے گئے تو آپ کا ویژولی اسپیکنگ آپ کا چہرہ اور لمبا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. سر ایک چیز امپورٹنٹ اس میں بتائیے گا, کلر بتائیے گا ٹائی کا جو ہے, کیونکہ بہت سے ہم کلر دیکھتے ہیں. اگر ہم سنگل کلر کی بات, سوری جو آپ بات کریں نا اسٹریٹ ٹائی کی, سمپل جو ہے بالکل سمپل, اس میں 2 چیز آتی ہے, ایک تو شائننگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اور ایک بہت لائٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں کلر ہم بتائیے گا کہ بہت سارے نا کلر ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ آنکھوں کو بہت زیادہ برے لگتے ہیں. حالانکہ انہوں نے کچھ ڈریسنگ وائٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے, اچھا سوٹ پہنا ہوتا ہے, لیکن ٹائی کا جو کلر ہے وہ بہت شائننگ کر کے وہ آف ہو جاتا ہے. یہ تھوڑے سے سائنس بتائیے. پہلے تو بات شائن کی کر لیں, شائن اور میٹ کی بات کر لیں. لیٹ می ٹیل یو گائز, شائن از چیپ. آپ کے کپڑوں میں شائن نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کے سوٹ میں شائن ہونی چاہیے, نہ آپ کی ٹائی میں شائن ہونی چاہیے.
اور نہ ایون فار لیڈیز گلٹرنگ یہ وہ امبرائڈری آل دیٹ تھوڑی سی بات کریں گے ویمن کے اوپر بھی. تو پہلی بات ہے کہ آپ میٹ میں رہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے آپ نیون کلرس میں مت جائیں. آئی تھنک دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. جیسے وہ سائن نہیں لگا ہوتا کسی کا کمپنی کا یا باہر وہ بل بورڈ لگا ہوا ہے, آپ نے اس بالکل طرح یلو کلر ہو جاتا ہے, دوسرا لائٹ سا گرین ہو جاتا ہے, وہ بہت نہیں بالکل وہ میں آئی ڈونٹ فیور دوز اسٹائلز رحمان ایٹ ملک آل. صاحب پہنتے ہوتے تھے پنک کلر کی وہ تو یہ بھی کرتے تھے کہ ساتھ میں اسی کلر کا پاکٹ اسکوئر بھی لگاتے تھے. بلکہ پاکٹ اسکوئر, اس کو پاکٹ اسکوئر کہتے ہیں. اف یو ڈونٹ نو اٹ, کوئی ناک پوچھنے والا رومال نہیں ہے. آئی مین سم پیپل تھنک دیٹ انفارچونیٹلی. تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا بتا دوں کہ انہوں نے جو پہنا ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ میچ. آج بھی آپ بے شمار ہوتے ہیں جو میچ کرتے ہیں. جب آپ میچ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت میچنگ کر کے آئے ہیں. بالکل تو بڑا کنٹرائب سا لگتا ہے, وہ نیچرل نہیں لگتا. دوسری بات ہے ہیوی لگتا ہے, مطلب آپ کا فوکس جاتا ہے سارا پاکٹ اسکوئر کے اوپر. تو میں تو چاہتا ہوں فوکس ہو آپ کے چہرے پہ, فوکس ہو. دیکھیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کہاں پہ, یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا. تو اگر یہاں پہ کوئی چیز لگی ہے, یہاں میں نے ایکسٹرا پین لگایا ہوا ہے, اکثر پاکٹس کے یا پاکٹس کے بہت لاؤڈ لگایا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے پہلے آپ سوچیں گے کہ اچھا یار یہ پاکٹس اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, کیونکہ سر آپ کا مائنڈ ہے نا, آپ کی اپنی چوائس ہے. میں نے پہنا ہوا ہے تو آپ سوچیں گے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دوسرا آپ کہیں گے اچھا میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تیسرا آپ سوچیں گے اچھا میں پہنوں گا کہ نہیں پہنوں گا. تو جب آپ اس ڈائریکشن میں چلے جائیں گے تو ایکچولی پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ میری بات نہیں سن رہے. بالکل. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی چیز آپ نے ڈسٹریکٹنگ نہیں پہننی, چاہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. کئی لوگ یہاں پہ پین لگا لیتے ہیں. آئی نیور کین فگر اٹ آؤٹ کہ پین کیوں لگایا ہوا ہے. پین میں لوگ پوچھتے ہیں جی اس میں کیا بات ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نے اگر پین لگایا تو میں سوچوں گا اچھا یار پہلی تو بات ہے پین لگانے کی وہاں ضرورت کیا ہے, کیونکہ یہ چیز پین کے لیے نہیں بنی, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات میں سوچوں گا اچھا یہ پین جو ہے یہ چیپ پین ہے, یہ ایکسپینسو پین ہے. میری ساری فوکس جو آپ کی بات پہ ہونا چاہیے. نتھنگ شوڈ ڈسٹریکٹ می ویدر یو آر مین اور وومن. میرا پورا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے, آپ کی بات پہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا یہ ساری چیزیں ڈسٹریکٹنگ. بالکل سر. میرا اگلا سوال سر, ابھی ہم پہلے مردوں کا تھوڑا سا بات کرتے ہیں. سوٹنگ کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ شلوار قمیض پہ آتی ہے. جو پروفیشنل لک میں جو لوگ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے, کوٹ نہیں پہنتے, شلوار قمیض پہنتے وقت پروفیشنل لک کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں شلوار قمیض سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اسے قومی لباس سمجھا جاتا ہے, وی آر پراؤڈ آف دیٹ. لیکن اس کو قومی لباس جو ہے نا اسٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ وچ آئی آلویز سے دس کے سادگی کے نام پہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ یہ کہتا ہے کہ شلوار قمیض والا بندہ, مینی آف دیم, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری ون آف یو, میں اسی میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا, صبح جناب میں اپنا تھوڑا اسٹریٹن آؤٹ کروں گا, اس کے بعد میں 2 منہ پہ چھٹے ماروں گا, پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا عطر لگاؤں گا, اس کے بعد جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاؤں گا. اور جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ سر آپ ایسے, تو میں کہوں گا میں تو سادہ سا بندہ ہوں. بالکل ایسے ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا. تو اس کو سلیپنگ سوٹ بنا دی گیا انفارچونیٹلی. تو آئی وڈ سے کہ اگر آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں تو پھر آپ پراپر پہنیں, قائد اعظم کی طرح پہنیں. شلوار قمیض دیکھیں کس طرح پریس ہوئی تھی, کس طریقے سے اس کا کپڑا تھا سارا. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فٹ. میں یہ کہوں گا اگر آپ شلوار قمیض والے بندے ہیں, وچ از نتھنگ رانگ ود دیٹ, تو آپ اس کی فٹ کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے کہ سوٹ کی فٹ ہے. اچھا انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ ٹیلرنگ اتنی وہ ایڈوانس نہیں ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ٹمی نکلی ہوئی ہے تو آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں سلوانے کے لیے, تو ٹیلر کہتا ہے, آپ کہتے ہیں یار دیکھنا یہاں پہ نا مجھے ٹائٹ نہ ہو. تو وہ کیا کرتا ہے, یہاں تو ٹھیک ہے وہ کافی روم پروڈیوس کر دیتا ہے, وہ سارا آپ کا پورا گارمنٹ ہی بہت بڑا کر دیتا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو بالکل باکسیئر لک دے دیتا ہے. تو جس میں کہتا ہوں نہیں یار, کیونکہ اس میں ٹیلرز آر ویری گڈ پیپل, دے آر سروسنگ اس اینڈ سروسنگ دیئر فیملیز اینڈ ایوری تھنگ, لیکن ان کے اندر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. تو آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, ٹیلر آپ سے پوچھتا ہے اچھا جی آپ بتائیے کیا کرنا ہے, تو آپ بھی کہتے ہیں یار دیکھنا ٹائٹ نہ ہو جائے. تو وہ آپ کو ایک پورا ٹینٹ سا بنا دیتا ہے, ایک باکسیئر لک دے دیتا ہے. تو آپ کے اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی فٹنگ جو ہے نا دیٹ ہیز گان آؤٹ آف دا ونڈو. تو آپ نے فٹنگ کا خیال رکھنا ہے. ایک اور بات ہے جس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے فیبرک کا خیال رکھنا ہے, کون سا فیبرک آپ نے لینا ہے. اچھا پروفیشنل کی بات ہو رہی ہے, آپ نے پروفیشنل کی بات کی ہے. تھن آپ نے کپڑا نہیں لینا, سی تھرو کپڑا نہیں لینا. اور میں انفارچونیٹلی آئی سین اے لاٹ آف پیپل ان ویری ویری ہائی پوزیشنز کہ انہوں نے تھن جو ہے نا شلوار قمیض پہنی ہے, تھن کے اندر ان کی بنیان نظر آ رہی ہے, اس کے بعد ان کی چھاتی کے بال نظر آ رہے ہیں, ویری ہائیلی ان پروفیشنل, آپ دیکھتے ہیں اکثر. تو اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھک کپڑا لیں, تھوڑا سا گف کپڑا لیں. اور اس کے بعد کپڑا ٹائپ کون سی ہونی چاہیے, اس میں یہ کہوں گا ٹائپ جو ہے وہ آپ کاٹن کی طرف جائیں.
واشنگ ویئر جو ہے نا یہ پاکستان میں بڑا پاپولر ہے, اس لیے پاپولر ہے کہ یو کین ایزیلی واش اٹ اینڈ ویئر اٹ, وہ واش اینڈ ویئر. لیکن اس میں جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ سے ناٹ اے نیچرل فائبر, بائی دا وے کاٹن از اے نیچرل فائبر. اللہ تعالیٰ نے جتنی نیچرل چیزیں بنائی ہیں دے آر دا بیسٹ فار اس. دین جو کاٹن ہے وہ بریتھ کرتی ہے. ہمارے پاکستان میں بڑا آل ایئر لانگ اٹس اے ویری ہیومڈ ویدر اینڈ آل دیٹ. تو جب ہم واشنگ ویئر پہنتے ہیں وہ چپچپا سا ہو جاتا ہے, اس میں سے پسینہ وغیرہ جو ہے نا آپ کو وہی اسٹے کرتا ہے, ایئر بریتھ نہیں کرتی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ آپ کے لیے بیسٹ جو ہے کاٹن ہے. اب لازمی بات ہے کاٹن جو ہے تھوڑی سی آپ کو مینٹینس کرنی پڑے گی, اس کا خیال رکھنا پڑے گا. آخری بات جو ہے شلوار قمیض کے بارے میں, کہ آپ نے اگر شلوار قمیض ایز سچ پہنی ہے, شلوار قمیض کو آپ نے ڈریس اپ نہیں کیا تو یو ول لک جسٹ این آرڈنری پرسن. میں ہمیشہ کہتا ہوں 10 بندے بٹھا دیں, ایک بندہ بس کنڈکٹر ہے, ایک بندہ بس ڈرائیور ہے, ایک بندہ دکاندار ہے, ایک بندہ کلرک ہے, آل دیٹ. اس کے بعد ایک سی لیول کا بندہ بٹھا دیں, اس میں ایک بہت اسکالرلی بندہ بٹھا دیں ویری ہائی پوزیشن میں, تو یہ نہیں پتہ چلتا کون کون ہے. تو جیسے میں نے اپنے 5 پیس میں بتایا تھا کہ پوزیشن آپ کی جو ہے نا امپورٹنٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پوزیشن بنائی ہیں تو ہمیں وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ شو کرنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈریس اپ کرنا ہے, 2 طریقے ہیں ڈریس اپ کرنے کے شلوار قمیض کو, یا آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ ڈریس اپ کریں یا آپ جیکٹ کے ساتھ ڈریس اپ کر لیں. جیسے اس وقت پاکستان میں آپ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کلر کمبینیشن بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے لاؤڈ کلر کمبینیشن کی ہے, آپ نے چیک جیکٹ پہن لیا ہے, یا آپ نے وہ کہتے ہیں نیون کلرز کے آپ نے جو ہے پہنے, تو آئی ڈونٹ تھنک یو کین لک پروفیشنل دیئر. تو اس میں کلر کمبینیشن ایکچولی زرداری صاحب نے جب یہ انٹروڈیوس کروایا تھا, جسے ہم کہتے ہیں ٹون آن ٹون کلر, یعنی بلیک کے ساتھ گرے, گرے کے ساتھ بلیک, اور بلو آن بلو, جو کہ آپ آج کل عمران خان صاحب پہن رہے ہیں. آئی تھنک اٹ لک گریٹ کلر کمبینیشن جو آج کل. اس کے بعد لاٹ آف پالیٹیشین بیوروکریسی انہوں نے فالو اپ کیا اس کو, تو آئی تھنک دے اسٹارٹ لکنگ ویری ویری نائس اینڈ ویری ویری ایکسائٹنگ کلرس ہیں جو کہ ویل پٹ ٹوگیدر ہیں, لیکن پروفیشنل کلرس ہیں. تو آئی ووڈ کیا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے وائٹ شرٹ ہے, وائٹ شلوار قمیض ہو, اوپر ڈارک کلر کی ویسٹ کوٹ ہو, بلیک بلو, جی اس طرح کا اچھا کمبینیشن وہ تو وائٹ کے ساتھ تو وہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. وائٹ کے اوپر آبویسلی آئی وونٹ ویئر وائٹ کوٹ یا سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے اوپر ڈارک کے ساتھ آپ کمبینیشن کریٹ کرتے ہیں. نیوی اس کا بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے بعد ڈارک جسے بلیک کہتے ہیں, بلیک اور وائٹ کا اس کا کمبینیشن بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں اب دوسرے کلرس کی بات کر رہا ہوں, جیسے اگر آپ نے گرے پہننا ہے تو گرے کے اوپر کون سی وائٹ ویسٹ کوٹ پہنیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرے کے اوپر اگر آپ بلیک میں آ جاتے ہیں, جیسے چارکول گرے ہے تو اس کے اوپر آپ بلیک آ جاتے ہیں, ویری سفسٹیکیٹڈ کلر. جسٹ یاد رکھیے جتنے کلرز کلوزر ہوں گے نا اتنی سفسٹیکیشن زیادہ ہوگی. مطلب یو وانٹ ٹو لک ریفائنڈ, پالش, سفسٹیکیٹڈ. آپ وہ نہیں لگنے چاہیے کہ لائک یو ٹرائنگ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ود دس. اور بلکہ پورے پیرس میں, نیو یارک میں, میں انٹرنیشنل گائے, میں اسی میں دس از واٹ ہیو بین مائی ٹریننگ فار سو مینی ایئرس. تو جتنا آپ کلوزر جائیں گے کلرس کے ساتھ اتنی آپ کی سفسٹیکیشن زیادہ ہوگی. زبردست. سر اب بات کریں اگر ہم خواتین, انٹرنیشنل لیول پہ تو ایک اسٹینڈرڈ ڈریس ہے, مطلب اسکرٹس کے ساتھ اور شرٹس کے ساتھ, جیکٹس کے ساتھ. تو پاکستان میں مشرقی جو ہماری روایات ہیں یا ہمارا آفیشیل ڈریس ہے, تو اس سینس میں ہمیں نظر آتا ہے کوئی ایسا کوئی خاص, جہاں تک میرا محدود علم ہے جس کو آپ زیادہ بہتر بتائیے گا, کوئی خاص ہمیں تک پروفیشنل ڈریسنگ ابھی تک خواتین کی ایسا نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ پروفیشنل لک ان کی کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں پروفیشنل ویمن کلوتھنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے. میں آپ پھر اس کے ساتھ ثابت کر کے دوں گا آپ کو جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں. I mean all the professional women, all the very successful women in the world, they do that. اچھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہر عورت جو ہے, ہر لڑکی جو ہے, ایون پروفیشنل انوائرمنٹ میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو پرنٹ نظر آتا ہے پہنا ہوا, پرنٹ 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 جہاں بھی جاتے ہیں. اچھا اب پرنٹ جو ہے آئی مین obviously it's a beautiful, I mean aesthetically I think it's great. لیکن پرنٹ جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کلر کا کانسیپٹ دیا تھا کہ کلر آپ کی آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. تو اس میں تو بہت سارے کلر چل رہے ہیں. اچھا تو وہ آپ کو یو ول نیور لک دیٹ گریٹ جیسے آپ ہے. دوسری بات اس میں پرنٹ میں یہ ہے کہ پرنٹ جو ہے اس میں آپ بڑے بزی لگتے ہیں. آپ نے پرنٹ قمیض پہنی ہے, پرنٹ کے اوپر میں دوپٹہ پہنا ہے, اس کے اوپر پرنٹ حجاب پہنا ہوا ہے, تو ایسے لگتا ہے بندہ ڈیزی سا فیل کرتا ہے. تو اس میں میرا ماننا یہ, اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جتنی انٹرنیشنل ویمن ہے, خاص طور پہ پاکستان کی 2 ویمن ہیں ان کا میں نام لوں گا, سالڈ کلرس, پلین کلرس میں آ جائیں. جو ہی آپ پلین کلرس میں آ جاتے ہیں تو پتہ ہے ایکچولی آل آف اے سڈن جو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ شائن کرتی ہے, کلودنگ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. بے نظیر بھٹو, آپ ان کی ساری پکچرز نکال کے دیکھ لیجیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ پولیٹیکلی اسپیکنگ رائٹ ناؤ,
میں ایسٹیٹیکلی بات کر رہا ہوں. ان کی ساری ڈریسنگ جو ہے وہ پلین کلر میں, مے بی 1 or 2 she had some prints. اچھا, I mean, was there a money problem? I don't think so. I mean, she could have afforded anything that she wanted. دوسری جو لیڈی میرے ذہن میں آتی ہیں ہنا ربانی ہیں. بالکل. You know, again, you know, لیول کی, you know, I mean, like, hey, you know, she made it all the way up there. پاکستان کو ریپرزینٹ ہمیشہ ان کو لائٹ کلرز میں دیکھا گیا. نہیں, سالڈ کلر. سالڈ کلر لائٹ ڈارک بعد کی بات ہے. آپ نے سالڈ کلر میں, پلین کلر میں. Actually, there was one day I was watching, you know, just going through surfing the, you know, the TV stations. مجھے کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا میں نے واچ کرنا, تو all of a sudden I saw her. اور میں نے اس کو دیکھا تو, you know, I mean, she looked so good اس میں, and then, you know, I mean, I listened to her entire interview کیونکہ the package was really good. تو اس میں آپ نے سالڈ کلر میں آ جائیں. بائی دا وے, دنیا میں آپ جتنی سکسیسفل وومن لے لیں, آپ اینجلا مرکل لے لیں, آپ ہلری کلنٹن لے لیں, آپ ٹاپ کی جتنی ویمن ہیں, یو ول آلویز فائنڈ دیم سالڈ کلر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سالڈ کلر میں آ جائیں. اچھا, اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ حامد صاحب کیا آپ ہمیں بورنگ بنا رہے ہیں, تو کیا میں بورنگ لوں گی؟ I mean, so I will ask you کہ آپ کیا بے نظیر بھٹو بورنگ ہے, کیا ہنا ربانی بورنگ ہے, کیا all these women that I mentioned international are they boring? Not at all. آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ اسکارف کے ساتھ, آپ دوپٹے کے ساتھ, پھر آپ ٹرمنگ کر سکتی ہیں, جسے پائپنگ کہتے ہیں پاکستان میں. پائپنگ کر کے آپ اگر بے نظیر بھٹو کو دیکھیں گے, بڑی فائن قسم کی پائپنگ کی ہے. اچھا, اور ایگزامپل کچھ دیتا ہوں. یہ شاہی کپل جب آیا تھا, یو نو, دا پرنسس, آپ نے دیکھا ہوگا, یو نو, اگر نہیں ہے تو آپ گوگل اپ کر کے پکچر دیکھیں. I mean, پہلی بات تو میں بڑا خوش ہوا کہ, you know, she you know, respected our culture and everything. شلوار بھی تھا, لیکن آپ دیکھیں سارے کلر سالڈ کلر میں تھے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا. دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کی فٹنگ کیسے ہونی چاہیے, اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اگر آپ تھوڑی سی فٹ کر لیتے ہیں تو بیکاز دیٹس اے کلچر اینڈ دیٹ کوڈ فلائی. لیکن اسٹل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی انٹرنیشنل وومن ہیں جو کہ مطلب دے آر ان پبلک رینا, they will never wear tight clothes. They will never wear tight clothes. تو میں پاکستانی مشرقی جو ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, I would say the same thing کہ آپ نے بہت ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے. یہ دوسری بات ہے اس میں. تیسری بات ہے, آپ نے نیک لائن کا خیال رکھنا ہے. I tell you something, اگر نیک لائن لو ہے, let me tell you this is you can never ever go on the corporate ladder. You cannot climb on the corporate ladder کیونکہ it's a big no. اور آپ انٹرنیشنل ویمن بھی دیکھ لیں, جتنی ہلری کلنٹن کا اگلے دن میں پکچر دکھا رہا تھا کسی کو, نیک لائن واز اپ ٹو ہیئر, اینجلا کی آلویز ہیئر. تو ہماری جو ویمن ہیں, سم ٹائمز یو نو آئی سی دس کہ نیک لائن از این ایشو. سو پلیز اگر آپ پروفیشنل وومن ہیں تو میک شیور دیٹ آپ نیک لائن میں آبزرو کریں کہ ویسے بھی ہمارا شرم و حیا ہمارا ملک کہتا ہے, ہماری دین ایمان ہمارا مذہب کہتا ہے کہ یار آپ نے سطر ڈھانپنا ہے. اچھا, چوتھی چیز, آپ نے کوئی چیز گلیٹر نہیں پڑنی, کوئی چیز چمکیلی نہیں پہننی. جتنا چمکیلا کپڑا ہے اتنا آپ چیپ لگیں گے. وائی یو وانٹ ٹو لک چیپ؟ آئی مین چیپ ان اے سینس کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ شائن از چیپ. تو آپ نے کیا آنا ہے, آپ نے میٹ کلر میں آنا ہے, آپ نے مور سفسٹیکیٹڈ کلر میں آنا ہے, آپ نے مور ریفائنڈ کلر میں آنا ہے. اس کے بعد کر لیتے ہیں میک اپ کی بات. میک اپ, یو نو, یس میک اپ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ بہت زیادہ لاؤڈ میک اپ کرتی ہیں تو آپ اگین یو نو آل فوکس ان دا میک اپ. تو آپ نے ماڈریٹ میک اپ رکھنا ہے, اپنی اسکن ٹون کا خیال رکھیں, اپنے آئی کلر ہیئر کلر جو آپ کو میچ کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ اسکن ٹون کہیں ہے, آئی کلر کہیں ہے, آپ میک اپ ہوگا کہیں جا رہا ہے. وہ سارا میک اپ آپ کی جو آپ کی کلوتھنگ کے کلر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی میچ کرنا چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جیولری پہ, جس پہ ہیوج مسٹیکس ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ بگ وائلیشنز, یو نو, ویئر ایور آئی گو دیئر آئی سی اٹ. بہت ڈینگلنگ جیولری ہے, بہت ایتھنک جیولری ہے, بہت لمبی جیولری ہے, لمبے ٹاپس ہیں. دیکھیں اس کو آپ پارٹی کے لیے اگر آپ یو نو جائیں اپنی یو نو شادی وادی یہ ہے وہ ہے فنکشن وغیرہ ہیں, یو کین پلیز یور ہارٹ, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن پروفیشنل انوائرمنٹ میں اگر آپ بات کر رہی ہیں, آپ پریزنٹیشن دے رہی ہیں, آپ کوئی نہ کوئی سیلف چیز کر رہی ہیں نا, یا اپنا کانسیپٹ پیش کر رہی ہیں, تو اگر آپ کی یہاں تک جیولری ہے, آئی مین یو نو تھنک اباؤٹ دس کہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو پسند نہ آئے, تو پھر کیوں آپ وائی یو آر اوپننگ یور سیلف فار دیٹ. تو اس میں ٹاپس ہیں بالکل جو ہے میں کہوں گا منیمل جیولری, دیٹس دا ورڈ آئی یوز, منیمل جیولری. ٹاپس جو بالکل یہاں کان کے ساتھ لگتے ہیں, پر ٹاپس جو ہے دے گورجس. اس طرح آپ کی چینز ہیں, جتنی سلیک ہو اتنی اچھی ہے, بریسلٹ جتنا سلیک ہو آئی تھنک یو ول لک گریٹ. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آگے شوز کی طرف کمپلیٹ کر دیں, پھر ذرا پیکج کمپلیٹ کر دیتے ہیں مین اور وومن دونوں کے لیے. جی جی, یہ اب ویمن کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد مین کی بات کر لیتے ہیں. تو شوز میں یہ ہے کہ دیکھیں ہائی ہیلس مت پہنیں, یو نو, آئی مین آئی ٹیل یو سم تھنگ,
ٹھیک ہے اٹ مائٹ لک گڈ، لیکن دو اس میں پرابلم ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ استھیٹیکلی اٹینشن کہیں اور چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو ورک آل ڈے لانگ ان ہائی ہیلس. تو آپ کو چلنا مشکل ہے، یو ہیو اے بیک پین ان کپل آف ڈیز ان whatever. تو اس میں یہ پمپس ملتے ہیں، اس کی ہیل ذرا چھوٹی ہوتی ہے، یو نائس لیگ ان آل دیٹ، کہ آپ کی مطلب فزیک وغیرہ اور آپ کی یو ول لک نائس. تو آپ فلیٹ بھی نہ کریں. دوسری بات ہے جو ٹوز سینڈل ٹائپ کی جس میں ٹوز نظر آ رہی ہیں، وہ بالکل نہ پہنے پروفیشنلی. وائی شوڈ آئی بی لوکنگ ایٹ ٹوز آف اے وومن؟ پھر میں سوچوں گا اچھا مینیکیور ہوا ہے نہیں، پیڈیکیور ہوا ہے کہ نہیں ہے، آل دیٹ دیکھنا وہ دکھانا ایشوز ہیں. چاہتے ہیں شاید. نہیں، وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹیل یو سم تھنگ، وہ بندہ دیکھیں، لیٹ می ٹیل یو دس، سو مچ پریشر آن وومن ٹو سروائیو اینڈ تھرائیو ان کارپوریٹ ورلڈ پوری دنیا میں. کل میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اینجلا جو مارکل ہے، جب وہ بنی اپنا جرمنی کی جو ہے وہ پی ایم، تو اس وقت آل دا میل پارٹس جتنے بھی تھے یورپ میں، جتنے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اسے کہا کہ دس وومن از ناٹ گونا سروائیو، دس اے مینس ورلڈ. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا اینڈ آئی واز لائک ڈم فاؤنڈیڈ کہ جب پیوٹن کی اس کا میٹنگ ہوئی تو پیوٹن کو پتا تھا کہ شی از افریڈ آف ڈاگس. وہ اپنی میٹنگ میں ڈاگ کو لے کے آیا. کین یو امیجن اباؤٹ دیٹ؟ مطلب ایک تو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. اور وہ ٹرمپ جو ہے، ایم گلیڈ از گون، تو اس نے اسے منہ پہ کہہ دیا کہ یو ایر اسٹوپڈ وومن. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. آلریڈی ارینا جو ہے نا وہ سیٹ آن دا سائڈ آف اے مین. تو اس میں آپ نے آپریٹ کرنا ہے. اور مجھے بڑا آئی ایم ویری سمپیتھیٹک، بلکہ ایمپیتھیٹک ہوں، بیکاز آئی ہیو مائی سسٹر، 3 سسٹرز، دے آر پروفیشنل ویمن، اینڈ آئی نو کہ پریشر کتنا ہے باہر. تو ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، ہماری مائیں ہیں، دے ویری ایجوکیٹڈ. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی ایجوکیشن لی ہے، اتنی سوبر ہیں، اتنی انٹیلیجنٹ، اینڈ مینی ٹائم بلیو ان دے بلو اس اوے مین ان دیئر انٹلیکٹ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جب وہ کارپوریٹ فیلڈ میں جاتی ہیں تو ان کو سیریس نہیں لیا جاتا. ان کو دے ڈونٹ پے مچ اٹینشن ٹو دیم بیکاز اے مین's ورلڈ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے تو ایون مور ڈیفیکلٹ ہے. تو آپ کو تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کہ آپ کے اٹ شوڈ ورک اگینسٹ یو. جی بہت سی ہم نے پروفیشنل خواتین کو دیکھا ہے جو کہ ہاف سلیوز اور سلیو لیس شرٹس میں ہوتی ہیں، تو وہ ٹوٹلی ٹیربل. آئی ٹیل یو سم تھنگ، I have not seen anybody climbing up the corporate ladder. دیکھیں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے فیشن کو فالو کرنا ہے، ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، یا آپ نے اپنی پرسنالٹی نیگیٹو وے آپ نے لے کے آنی، یا آپ نے اپنے کریئر کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جانا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کمفرٹ اینڈ کریئر اینڈ یور اپنی پرسنل چوائس اینڈ کریئر. کئی لوگ کہتے ہیں میری پرسنل چوائس ہے. میں کہتا ہوں یہ بات سنیں، آپ نے اتنی عمر، آپ کی جو میجر لائف ہے وہ کہاں گزری ہے؟ سر ایجوکیشن لی ہے، آپ نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کیا. آپ ویمن کی بات کر لیں، مین کی، دونوں کی بات کرتا ہوں. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار I'm gonna do what the heck I'm gonna do؟ آپ آلریڈی لمیٹیڈ ہیں، آپ نے کو کنفائنڈ کر لیا کیونکہ آپ پروفیشنل لائف کی طرف چلے گئے ہیں. تو پھر پتہ ہے ایون دو کہ جیسے کہتے ہیں ڈریس کوڈ اگر نہیں بھی ہے تو ڈریس کوڈ ہے. آپ دیکھیں یور آئیز آر اوپن. اور یاد رکھیں مور امپورٹنٹلی لوگوں کی آئیز اوپن ہے. they are not blind and you're not invisible. تو آپ نے کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں، وائی شوڈ آئی ڈو سم تھنگ وچ ول ریز سم کائنڈ آف فلیگس؟ مجھے بتائیے کہ لاجیکلی کیا مطلب ہے what I'm trying to prove. کیونکہ میں یہ کوئی اپنا رن وے تو نہیں ہے نا کہ میں نے جا کے فیشن اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو the more conservative I look, the more professional I look, and then I will shine, because after that the entire focus is on my presentation and not on what I'm wearing. بالکل سر. لاسٹ کویسچن جو ہمارا ہے، مین کی جو ہم بات کر رہے تھے، شوز کی آپ بات کرنے لگے تھے، تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، ورنہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اور باتیں ہوں، لیکن شوز کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم پروگرام کی اینڈنگ کر جائیں گے. دیکھیں، شوز جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہیں مین کے لیے. اور سب سے پہلے سوٹ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اٹ ڈپینڈ آن کہ آپ نے آؤٹ فٹ کون سی پہنی ہے. جو سوٹ ہے، آج میں پی ٹی وی پہ ورلڈ پہ بھی بات کر رہا تھا، سوٹ جو ہے ایک سیریس گارمنٹ ہے، سیریس آؤٹ فٹ ہے. I'm talking about 2-piece suit with tie and shirt and all that. اس کے ساتھ سیریس سوٹ کی ضرورت ہے، ابھی شوز کی ضرورت ہے. اچھا، سیریس شوز کون سے ہیں؟ سیریس شوز ہیں تسمے والے، لیسز والے. اچھا، اس کے بھی اندر آپ کو ایک شیپ ہے جسے کہتے ہیں آکسفورڈ شوز. آپ گوگل اپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ نہ زیادہ پوائنٹی ہے، نہ زیادہ چوڑی ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹپیکل شو ہے آل اوور دا ورلڈ جسے کہتے ہیں آکسفورڈ شوز. وہ شو ہونا چاہیے. اور اس میں آپ بلیک لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ براؤن ہے تو براؤن بھی لے سکتے ہیں. 2 شوز آپ کے جو ہے نا وہ آئی تھنک دے آر ویری گڈ فار یور وارڈروب.
بلیک شوز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بلیک بیلٹ کی بھی بات کر لیں کیونکہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر. تو بیلٹ بھی آپ نے لینی ہے, کیجول بیلٹ نہیں لینی, ڈریس آئی مین سوٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ڈریس بیلٹ لینی ہے. ڈریس بیلٹ جو ہوتی ہے اس کا بکل چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی جو بیلٹ ہوتی ہے وہ ذرا پتلی ہوتی ہے, اباؤٹ 1.5 انچ 1.5 انچ کی بیلٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے لینی ہے. اور اس کے ساتھ اپنے کلر میچ کرنے ہیں. آپ نے بلیک بیلٹ کے ساتھ بلیک شوز کے ساتھ بلیک بیلٹ, اور براؤن شوز کے ساتھ آپ نے براؤن بیلٹ پہننی ہے. آپ نے اور خاص طور پہ یاد رکھیں بیلٹ کے اوپر کوئی لوگو نہیں لکھانا چاہیے, کچھ بھی نہیں, بلکہ وہ جو جعلی لوگو ہوتا ہے فیک, گوچی موچی, اسے پلیز اوائڈ دیٹ. وہ بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ فیک ہے. کلودنگ میں, ڈریسنگ میں دیکھیں آپ کو اوتھینٹک لگنا چاہیے, آپ کو ریئل لگنا چاہیے. کوئی بندہ فونی بندے سے نہ بات کرے گا, نہ اسے ڈیل کرے گا, نہ اس کو ہائر کرے گا. اچھا, اس کے بعد آخری بات ہے ساکس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. انڈر ویئر ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, یو کین ویئر وٹ ایور یو وانٹ ٹو ویئر, لیکن جو ہے وہ ساکس ہے. اچھا, ساکس کا جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ ساکس جو ہیں وہ آئدر شوز کے ساتھ میچ کریں, یعنی اگر بلیک ہے تو بلیک ہو جائیں, یا پھر پینٹ کا جو کلر ہے اس سے تھوڑا سا ٹیڈ ڈارکر کر لیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول گیو یو نائس. اور آخری ٹپ ساکس کے بارے میں یہ ہے کہ یاد رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پینٹ رائٹ کرتی ہے, اس کی جو نیچے سے ہیم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی رائٹ کرے گی تو آپ کی اسکن نظر نہ آ جائے لیگ پہ. تو ساکس کی بات کر رہے ہیں, تو ساکس تھوڑی سی لمبی لیں. آئی مین دے آر اویلیبل ان آل سائزز. اور خاص طور پہ جب آپ کراس کرتے ہیں لیگ تو اور رائٹ کرتی ہے, تو آپ کی اسکن جو ہے بالکل نہیں نظر آنی چاہیے لیگ کی. بلکہ اسکن کا رول یہ ہے کہ صرف 2 جگہوں پہ اسکن نظر آنی چاہیے, آپ کے فیس پہ اور آپ کے ہینڈ پہ, اور کہیں بھی اسکن نظر نہیں آنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک اف یو فالو دیز رولس, آئی تھنک I think this is you will be always dressed. پرفیوم کی تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ پاکستان میں پرفیوم جو ہے نا وہ اکثر پہنا جاتا ہے. تو پرفیوم میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پرفیوم ضرور لگائیں لیکن نہائیں نہ اس میں. یہ نہیں کہ آپ اتنا پرفیوم لگا دیں اور اس کے بعد you kill other people, knock people down. پرفیوم پاکستان میں 60-70-80% میں بھی لوگوں کو پرفیوم نہیں لگانا آتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ پرفیوم کی بوتل پکڑتے ہیں ایسے کر تو اپنے اوپر سارے کپڑوں پہ لگا لیتے ہیں. دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, پرفیوم کی باٹل لینی ہے, آپ نے اپنی رسٹ لینی ہے, رسٹ کے اوپر آپ نے 2 ایسے اسپریس کرنے ہیں, اس کے بعد آپ نے انڈر دس آپ کی جو چن ہے اس کے اوپر لگا لینا ہے. یہ ڈان. اگر آپ کا لانگ ڈے ہے, آئی وڈ ریکمینڈ کہ گرومنگ کٹ ہونی چاہیے مین ویمن بہت, تاکہ آپ فریش اپ ہو سکیں. ہائیجین کا خاص طور پہ خیال رکھیں. آئی مین اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک. آپ ڈیوڈرنٹ لگائیں, آپ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. آپ کی اورل ہائیجین بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب بات کرتا ہے تو یوزلی منہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اگر آپ 2-3 گھنٹے کی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اٹس اے نیچرل تھنگ, تو وہ فریشنس نہیں رہتی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ منٹ رکھیں, آپ ماؤتھ واش رکھیں, آپ جائیں اپنے آپ کو فریش اپ کر کے دین یو کم بیک اینڈ ڈو اندر میٹنگ. یہ وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی فالو کی جاتی ہیں, لیکن پاکستان میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یا تو لوگ بات نہیں کرتے, اسے ٹیبو سمجھاتا ہے, اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ میرا سوفسٹیکیٹڈ سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ آپ کو کہ جی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, جو اتنی باتوں کا خیال رکھتے ہیں لوگ, باقی نارمل لوگ ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں بات سنیں, وہ جو بندہ جو مرضی سوچے. دیکھیں اگر ایک بندہ جو ہے اس کا اگر جو ہے نا آرڈر آ رہی ہے, اس کے جسم سے آ رہی ہے, اس کے کپڑوں سے آ رہی ہے, آئی مین ہاؤ کڈ سمبڈی سے کہ یار یہ تو چلے گا ساتھ میں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پروفیشنلی اسپیکنگ آپ کو ہائیجین کا ڈیفینیٹلی خیال رکھنا ہے. آپ کو اس کے بعد تو بے شمار اور چیزیں ہیں, لیکن جو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 فائنل میسیجز ہیں جو میں دینا چاہوں گا. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں, ہم نے یہ کویشچن نہیں پوچھا, وہ کہتا ہے یار میں ڈریسنگ نہیں کر سکتا, میرے کو پیسے نہیں ہیں. تو میں آپ کو رول بتاتا ہوں, میں کانسیپٹ بتاتا ہوں کہ پیسوں کے بغیر یا کم پیسوں سے آپ نے کیسے اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیپسول وارڈروب کا کانسیپٹ. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے کہ آپ نے کم چیزیں خریدنی ہیں. جب میں نے وہ آپ کو بتا دیا 5 پیس آپ جب کریں گے, اس کا مطلب کوئی ٹائی آپ نے نہیں خریدنی جو آپ 5 پیس پہ پوری نہیں ہوتی, کوئی شرٹ نہیں خریدی, تو آٹومیٹکلی نیرو ڈاؤن ہو جانی. تو آپ نے کم چیزیں خریدنی ہیں, کم آرٹیکل خریدنے ہیں. دوسری چیز آپ نے رائٹ آرٹیکلس خریدنے ہیں. صحیح. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے کلازٹ میں 100 شرٹس ہیں یا 50 شرٹس ہیں, جہاں پہ آپ کا مائنڈ بنا وہی لے لی, یا اچھی لگی یا کلر اچھا لگا یا سیل پہ لگی تھی آپ نے لے لی. نہیں, آپ نے وہ ساری چیز دیکھی جو 5 پہ اوپر اترتی ہیں. تو وہ آپ نے رائٹ جو ہے نا آرٹیکل جو ہے وارڈروب کا خریدنا ہے. اور تیسری چیز آپ نے کوالٹی خریدنی ہے.
یاد رکھیں. اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار, تو اگر آپ ایک شرٹ لیتے ہیں, لیٹس سے چیپ شرٹ لیتے ہیں, آپ 500 روپے کی شرٹ لیتے ہیں, 800 روپے کی, ایون 1000 روپے کی شرٹ لیتے ہیں, تو کیا ہے 2-3 بار دھلتی ہے, اس کے بعد وہ سارے کالر اس کے بیٹھ جاتے ہیں, بکل آ جاتے ہیں, ببل آ جاتے ہیں. پروفیشن از شارٹ. تو اگر آپ نے 10 شرٹس لی ہیں وہ 1000 روپے کی, اگر آپ وہ 5 شرٹس لے لیتی ہیں 2,000 روپے کی, بنوا لیتے ہیں, اسٹچ کروا لیتے ہیں, بلیو ان دیٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فار یو. تو کیپسول وارڈروب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی ساری چیزیں, اگر آپ کے رائٹ کلرس ہیں, رائٹ آپ کی فٹ ہے, رائٹ آپ کی پوزیشن اور پرسنالٹی اور اپنا پروفیشن کے مطابق ہیں, تو سارے, اگر آپ پرموٹیشن کمبینیشن سمجھتے ہیں, میتھ میں ایک اصول ہے, یعنی ایک شرٹ آپ کی 10 آؤٹ فٹ کے ساتھ چلی جائے گی, آپ کی پینٹس کے ساتھ چلی جائے گی, آل دیٹ, سو یو کین میک اٹ ورک. تو پہلا میسج تو یہ ہے. دوسرا میسج یہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب میں نے آپ کو سب کچھ بتایا, 5 پیس بتایا, ساری اپنی بتائی, تو اب آپ جائیں گے کہاں پہ, ویئر یو گونا گو. تو 3-4 آپ کی جگہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں. پہلے تو آپ یہ ساری کہیں جی ہمیں سب نے کہا پرسنلائز, کسٹمائز, دس دیٹ, اینڈ آپ کسی فیشن ڈیزائنر کے پاس چلے جائیں. اب فیشن ڈیزائنر جو ہے ان کا دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, پاکستان میں فیشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, لیکن ان کا فوکس پروفیشنل مین نہیں ہے. ان کا فوکس ہے میکنگ کلیکشنز اینڈ obviously they making ton of money with that. تو ان کا فوکس ہے سارا اوکیزن پہ اور اسپیشلی ویری لاؤڈ قسم کی کلوتھنگ پہ. تو پلس دے ول چارج یو اے ٹن آف منی, 25,000 دے دے, 50,000 دے دے کنسلٹیشن کا. سو دیٹس ناٹ اے گڈ راؤٹ. دوسرا آپ برانڈ کے پاس جا سکتے ہیں. برانڈ از آلسو پروڈیوسنگ دے آر گیونگ کنوینئنس اینڈ آل دس. لیکن برانڈ کا جو سیلس مین ہے, آئی ہیو ایشو ود دیٹ. سیلس مین کی ٹریننگ نہیں ہے, نہ اس کی اورینٹیشن ہے. اس نے تو کہنا سر یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, یہ بھی اچھا چیز لگ پہ رہا آ ہے, سکیں گے بنا ہی آپ کے لیے, ایسے ہی ہے نا. تو سر آج تک کبھی ابھی اف یو آر ویئرنگ فرام برانڈس اینڈ آل دس, آج تک بتائیے کسی برانڈ مینیجر یا برانڈ سیلس مین نے آپ سے پوچھا ہو کہ آپ کرتے کیا اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سجیسٹ کرے کپڑے. اٹس نیور ہیپن. ایسے ہی. تو پھر اس میں بھی بہت کمپرومائزز ہیں جو آدمی کرتا ہے. پھر تیسری آپ ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹیلر جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے بات کی, اسٹیٹک سینس اس میں نہیں ہے بیچارے کے اندر, تو وہ تو آپ سے پوچھتا ہے بتائیے کیا کرنا ہے, میں نے سلیپ کی لینتھ کتنی کرنی ہے, سلیپ میں نے چوڑی کتنی کرنی ہے, میں نے اس کی ہیم کتنی کرنی ہے, میں نے جیکٹ کی لینتھ کتنی کرنی ہے. اچھا آپ کو بھی نہیں پتا, اسے بھی نہیں پتا. تو بلائنڈ از لیڈنگ دا بلائنڈ. تو اس کے علاوہ اب جو جیسے فائنل اندر جسے کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ ہیں میری طرح کے, جو امیج کنسلٹنٹ ہیں پوری دنیا میں بائی دا وے ہیں. اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو کافی مل جائیں گے. پاکستان میں سو فار ایم دی, جیسے آپ نے کہا کہ فرسٹ اینڈ اونلی امیج کنسلٹنٹ پاکستان. اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو بائی آل مینس ول پٹ آؤٹ دا نمبر دیئر 0322333034. I'll repeat it, 0322333034. اور آپ اس میں لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اپنی جگہ یوٹیوب پہ بھی. یو کین ریچ می اینڈ آئی کین ریئلی ہیلپ یو. اچھا آخری میسج آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب صبح آپ تیار ہوں تو یہ سوچیں کہ آج میں نے کس کو ملنا ہے. اور جب آپ یہ پتہ چل جائے کس کو ملنا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا امیج آپ سے پرسیو کرنا چاہتے ہیں کیا. اور آپ پہنے جو بھی کپڑے پہنے ہیں, آپ اس کے بعد دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا وہ امیج جو وہ آپ کو پرسیپشن میں ملنا دینا چاہیے, کیا آپ وہ امیج پروجیکٹ کر رہے ہیں, کیا آپ سکسیزفل لگتے ہیں, کیا آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں, کیا آپ ایجوکیٹڈ لگتے ہیں, کیا آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں, آپ کریڈیبل لگتے ہیں. آل دیٹ لسٹ جو میں نے نان وربل کمیونیکیشن میں I just presented it few minutes ago. تو آپ دیکھیں اگر وہ آپ نہیں لگتے ہیں تو I tell you something, go back into your closet, change your clothes again. اور اس میں یاد رکھیں آپ نے صرف ایک دن اچھا نہیں لگنا, آپ کی ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے. You must look good every day. یاد رکھیں لوگ روز آپ کو دیکھتے ہیں. اگر people are invisible and people are blind and you're not invisible. تو خاص طور پہ خیال رکھیں جب آپ ڈیلی کرنا شروع کریں گے, believe in or you will look good. ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ بہت اچھے لگیں, دوسرے دن آپ سم ورڈ اچھے لگیں, اور تیسرے دن بندہ کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے. تو آپ کی ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے. If you will do that, let me tell you this, آپ کی پرسنل لائف, آپ کی کریئر لائف both will rock. Thank you very much. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا بہت اسپیشل پروگرام تھا جس میں ہم نے بات کی پروفیشنل آؤٹ لک تھی, اور اس میں بہت ساری چیزیں مجھے بھی آج بہت سی لرننگ ہوئی, اور مجھے بھی پتہ چلا کہ میں اور اچھی ڈریسنگ کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے. ہماری فیس بک پہ ہمارا پیج ہے, اس کو آپ ضرور لائک کیجیے. اور حامد سعید صاحب سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں, کراچی اور لاہور بیسڈ ہے. کراچی اور لاہور میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اگر سن رہے ہیں, اگر اپنی پروفیشنل آؤٹ لک کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.